يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قابل تکریم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج سے قرآن حکیم کے آخری تہائی خلاصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 2/3 قرآن کریم کے حصے کا خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ 21ویں پارے کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنے اس ارشاد سے فرمایا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة، تلاوت کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کتاب سے کی جا رہی ہے یا کی جا چکی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی، فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قبل اس کے کہ ہم چند منتخب مقامات قرآنیہ کی اسٹڈی کریں، پہلے اس کا جو ایک عمومی انڈیکس ہے وہ سماعت فرما لیں۔ 21واں پارہ چند صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ العنکبوت کا آخری بقیہ حصہ، سورہ الروم، سورہ لقمان، سورہ السجدہ، یہ تینوں مکمل صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں، اور سورۃ الاحزاب کا پہلا ابتدائی حصہ۔ تو سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں جو اللہ رب العزت نے اہم باتیں یہاں بیان کی ہیں، ویسے تو قرآن کریم کا ہر جملہ، ہر آیت اہم ہے، عظمت شان والی ہے، لیکن یہ جب میں اہم کہتا ہوں تو یہ وقت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے۔ تو سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں تلاوت اور نماز کا حکم ہے، نماز کی عظمت، فضیلت، اس کے فوائد، معاندین اور ان کی ہٹ دہرمیوں کا ذکر ہے، دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا ذکر ہے۔ سورہ روم میں جو باتیں آج بیان ہوں گی ان میں 2 پیش گوئیاں ہیں۔ ایک ہے کہ روم اہل کتاب وہ فارس پر غالب آ جائیں گے، اور دوسری پیش گوئی یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر فتح ہوگی، وہ خوش ہوں گے۔ غزوہ بدر کی صورت میں یہ پیش گوئی ثابت ہوئی۔ توحید کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اس سورہ کریمہ میں جو توجیحات، دلائل پیش کیے ہیں، ان میں 7 یہ ہیں: اشیاء کو اضداد سے پیدا کرنا، یعنی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، انسان کی پیدائش مٹی سے، زوجین کی محبت، الفت، مودت، زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے، رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش کا ذکر ہے، بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، زمین کا زندہ ہو جانا، زمین اور آسمان کا مستحکم نظام، یہ اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کے چند عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ سورہ لقمان میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں توحید کے حوالے سے،
اللہ رب العزت نے قدرتی دلائل ذکر کیے، بغیر ستون کا آسمان، مضبوط محکم پہاڑ، رینگنے والے مویشی اور حشرات، برسنے والی بارش۔ اور اسی سورہ کریمہ میں وہ آیات کریمہ موجود ہیں جنہیں مفسرین نے وصایا لقمان کے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی وہ زندگی کا نچوڑ اور زندگی کا ماحصل جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے پیش کیا۔ ان میں جو اہم باتیں ہیں: شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں حاضر کریں گے اور جزا اور سزا کا عمل قائم ہوگا۔ نماز امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہے، آزمائش میں صبر کا ہے، عاجزی انکساری کا ہے، تکبر سے بچنے کا، چال ڈھال میں اعتدال اور مناسب آواز میں بات کرنے کا حکم ہے۔ توحید کے ضمن میں 5 چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی۔ بارش کہاں اور کتنی برسے گی صرف اللہ جانتا ہے، قیامت کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے، پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، موت کب اور کہاں آئے گی، انسان کل کیا کرے گا، یہ مستقبل کی خبریں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ سجدہ میں 4 باتیں ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید کے لیے عقلی فطرتی دلائل، اور اہل جنت اہل جہنم کا ایک موازنہ، اور قیامت کے دن جو مجرمین کا حال ہوگا اس کا ذکر ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں: زمانہ جاہلیت یا بعض منافقین کے موقف کے مطابق ان کے جو غلط خیالات تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینوں میں 2 دل ہوتے ہیں، ایک دل کفر شرک کے لیے سوچتا ہے، ایک ایمان اور توحید کے لیے، تو اس کی تردید کی گئی ہے۔ دوسرا، کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور نمبر 3، منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، اس کے حوالے سے اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ 2 غزووں کا ذکر ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ۔ تو اب آئیے گفتگو کے بقیہ حصے میں ہم چند آیات پر فوکس کرتے ہوئے قرآن کریم کی روشنی میں اپنی ایمانیات اور اخلاقیات کا جائزہ لیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ قرآن کریم جو اس مبارک مہینے میں نازل ہوا، جو کتاب رشد و ہدایت ہے، اور جو تمام لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، بالخصوص امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے افراد کو مخاطب کرتا ہے، اور بار بار تذکیر یاد دہانی کراتا ہے، کیا قرآن کریم کی ان آیات سے، بینات سے، دلائل سے ہم کوئی اثر لے رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہم سب کے لیے قائم ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، 21ویں پارے کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے کتاب میں سے اس کی تلاوت کیجیے، یعنی قرآن کریم۔ عام طور پر تلاوت کا جب استعمال ہوتا ہے، لفظ تلاوت، تو سمجھتے ہیں کہ شاید اجر و ثواب کے لیے اس کی قرات ریڈنگ ہے، حالانکہ تلاوت اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس میں اجر و ثواب کی نیت سے اس کی قرات کرنا وہ بھی شامل ہے، اور اس کا فہم اور تفہیم بھی شامل ہے، قرآن کریم کے ساتھ واعظ و نصیحت کرنا وہ بھی شامل ہے، تعلیم و تدریس بھی شامل ہے،
اور قرآن کریم کے مطالب معنی میں غور و فکر کرنا، یہ ساری باتیں تلاوت قرآن کریم کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو ہمیں ذرا آگے بڑھتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ جہاں ہم اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی قرات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اور یہ کتاب تدبر ہے، کتاب تعقل ہے۔ جتنا ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے، اسی قدر قلوب و اذہان کے دریچے واہ ہوں گے، بصیرت حکمت میں اضافہ ہوگا۔ واقیم الصلاۃ، دوسرا حکم نماز قائم کیجئے۔ یہ خطاب بظاہر یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر آپ کی امت بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن اور نماز کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ نماز اللہ کو بڑی پیاری ہے جس میں قیام طویل ہو، اور نماز کا قیام قرات قرآن سے طویل ہوتا ہے۔ جس قدر آپ زیادہ پڑھیں گے قیام میں، نماز طویل ہوگا۔ اور نماز بے شک فحاشی، بدکاری، بے حیائی، برائی سے روکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جسے نماز برائی، بے حیائی سے نہ روک سکے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی نماز کا جو حقیقی فلسفہ ہے اور جو نماز کا جو حقیقی فائدہ ہے، منفعت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا اخلاق و کردار درست ہو جائے، وہ فحاشی سے بچے، بے حیائی سے بچے، ہر برائی سے بچے۔ تو نماز ان کاموں سے روکنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جس قدر نماز کا اہتمام کیا جائے گا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اسی قدر اس کے اثرات و ثمرات انسان کی شخصیت پر بھی نمودار ہوں گے اور پورے معاشرے پر بھی دیکھے جائیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر ہر عبادت سے، ہر عمل سے بڑا ہے۔ نماز ذکر الہی کی ایک عملی شکل ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو جس کے دل میں ذکر الہی ہے وہ دنیا کی برائیوں سے اور بدکاریوں سے اور بدعمالیوں سے محفوظ رہے گا۔ جس قدر انسان نماز میں وقت گزارتا ہے وہ اتنا ہی برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں ہمہ وقت اللہ کی یاد ہو تو یہ اللہ کی یاد اسے برائی سے روکے گی، فحاشی سے روکے گی۔ تو یہ بھی ذکر الہی کی ایک تاثیر ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جس کے دل میں ذکر الہی ہے وہ برائیوں سے دور ہوگا۔ اور انسان آج کل برائیوں میں مگن ہے، مدہوش ہے، تو اس فضا سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر کو اختیار کیا جائے۔ اور اللہ کے ذکر کی کئی شکلیں ہیں، قولی بھی ہیں، عملی بھی ہیں، تو نماز اس کی ایک اہم مجسم شکل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں ہجرت کا فلسفہ، اس کا فائدہ اور اس کی منفعت بیان کی ہے۔ ہجرت کے بارے مختصر بات یہ ہے کہ جو مسلمان کسی علاقے اور کسی ماحول میں اپنے دین اور اخلاق کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اسے اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے دین و اخلاق کے مطابق عمل کر سکے، تو وہاں سے اسے ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ اور ہجرت بظاہر ایک صبر آزما مرحلہ ہے، کھٹن مشقت والا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں بتلاتے ہیں ان آیات میں بھی، اور تاریخی بھی اس بات پر شاہد ہے، بالخصوص واقعہ ہجرت مدینہ، کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنا مال، گھر، ملک چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی رحمتوں برکتوں سے ان افراد کو، ان قوموں کو مالا مال کر دیتے ہیں جو اللہ کے لیے یہ قربانی دیتے ہیں۔ اس حقیقت کا یہاں بھی
ذکر ہے۔ آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے، ہمارے راستے میں، ہماری رضا کی خاطر، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر کاوش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، ہم پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان ایک بڑا وسیع الاطراف لفظ ہے، اس میں انسان کا اخلاق و کردار بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، اور یہ بھی احسان کا حصہ ہے کہ انسان اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور دوسرے صاحب حق کو اس کے حق سے زیادہ دے دے، یہ بھی احسان ہے۔ اور ایک احسان وہ ہے جو حدیث جبریل میں ذکر ہوا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہ احسان کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ سورہ الروم مکیہ ہے، 6 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں غلبہ اہل کتاب کی مغلوبیت کا ذکر ہے، اور پھر چند سالوں میں ان کے غالب ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عہد رسالت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، فارس یعنی ایران اور روم یعنی اٹلی۔ تو فارس کے لوگ آتش پرست تھے، مشرکین مکہ کا جھکاؤ میلان ان کی طرف تھا، جبکہ مسلمانوں کا جھکاؤ اہل کتاب کی طرف تھا، کیونکہ وہ ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت کے قائلین تھے، تو طبعی طور پر مسلمانوں کا رجحان اہل کتاب کی طرف تھا۔ تو دور نبوت کے ابتدائی 4-5 سالوں میں روم کو شکست ہوئی، مشرکین خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ چند سالوں میں، یعنی تقریباً 8-9 سالوں میں ان کو دوبارہ غالب کر دیا جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بشارت تھی، اور وہ 9 سالوں کے اندر اندر پوری ہوئی۔ اور دوسری بشارت یہ تھی کہ جب روم کو فتح ہوگی اسی وقت مسلمان بھی خوش ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کی خوشی غزوہ بدر کی صورت میں سامنے آئی۔ وہ غزوہ بدر جو حق و باطل کا ایک عظیم و شان معرکہ تھا، اور جس سے تاریخ انسانیت کا دھارا بدل گیا، اور وہاں سے تاریخ انسانیت کی ایک نئے انداز میں ابتدا ہوئی، تو اس وقت بھی مسلمان خوش ہوئے۔ آیت نمبر 7 بالخصوص ان لوگوں کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے جو دنیا کا ہر قسم کا علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دینی علم سے، اخروی علوم سے بے بہرہ رہتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ اکثر لوگ دنیا کے ظاہری چیزوں کے بارے علم رکھتے ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں کے وہ بڑے ماہرین ہوتے ہیں، اور بڑی چابک دستی سے اپنی فن کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دینی علوم سے، اخروی علوم سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ مسلمان، بالخصوص وہ مسلمان نوجوان جو آئی ٹی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں اور انجینئرنگ کے میدان میں، کسی بھی شعبہ زندگی میں مہارت رکھتے ہیں، وہ قابل تحسین ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان علوم میں، اپنی ان مہارتوں میں دینی علوم کی چاشنی کو شامل کریں، اللہ کی محبت کو شامل کریں۔ یہ ان کا علم و فن ان کے لیے دین و دنیا کی سعادتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی مقام پر کائنات میں غور و فکر کی دعوت ہے، اور جو گزشتہ قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 تا 27 میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کی ہیں، جن کو میں
ابتدا میں بیان کر چکا ہوں۔ آیت نمبر 37 اور اسی طرح ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہے فراخ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، لیکن وہی رزق پائیدار ہے اور اپنا اثر دکھانے والا ہے جو جائز ذرائع سے حاصل ہو اور جائز مصارف میں استعمال ہو۔ یہ وہ رزق ہے جو انسان کے لیے وسیلہ نجات ہے دین و دنیا ہر اعتبار سے، اور وہ رزق جو ناجائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اور فضولیات میں بہا دیا جائے، وہ مال وہ انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ اختصاراً ذکر کرنا چاہوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفہ راشد خامس بھی کہا جاتا ہے، ان کی دور اقتدار بڑا سنہری دور تھا، اگرچہ مختصر تھا۔ فوت ہونے لگے تو کسی نے کہا کہ جاتے ہوئے کچھ اپنی اولاد کے لیے کچھ سوچ بچار کر کے جائیں، کوئی بیت المال سے ان کے لیے وقف کرتے جائیں تاکہ آپ کے بعد یہ غریب نہ رہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہر ذی شعور انسان کے لیے سبق آموز ہے۔ فرمایا کہ اگر میری اولاد دین پر قائم رہے گی تو مجھے ان کے رزق کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یہ دین و اخلاق پر قائم نہیں رہے گی تو پھر مجھے ان کی روزی رزق کا کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ جذبہ خلوص، جذبہ اطاعت الہی اور حرام و حلال کی تمیز کا جذبہ، اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک عرصے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے جو باپ کی وفات کے وقت کوئی مالدار نہیں تھے اپنے دوسرے کزنوں کی طرح، تو چند سالوں میں یہ دمشق کی جامع مسجد میں اللہ کی راہ میں گھوڑے دے رہے ہیں، سیم و زر دے رہے ہیں، مال و دولت قربان کر رہے ہیں، اور ان کے وہ کزن جو عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت بڑے بڑے مالدار تھے، وہ اسی مسجد کے باہر بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے رزق حلال کی برکت اور رزق حرام کے برے نتائج۔ یاد رکھیں، اگر مال حلال کا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، اگر حرام کا ہے تو وہ ذریعہ عذاب ہے۔ انسان اگر اس پوائنٹ پہ ذرا سوچے تو بہت سی خواہشات پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اتنا مال و دولت جو رشوت، کرپشن، فراڈ، سود خوری کے ذریعے حاصل کرتا ہے، وہ کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، لیکن قیامت کے دن حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ انسان دعا کرے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک۔ اور تاریخ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ کتنے ایسے واقعات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ زیرو سے ہیرو ہوئے اور بہت سے ہیرو سے زیرو ہوئے۔ یہ انقلابات زمانہ، یہ مرور زمانہ اور نشیب و فراز، اس میں ہم سب کے لیے عبرتیں ہیں، اور دوام بقا اللہ رب العزت پر ایمان اور عمل صالح کو ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں فساد مچ چکا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس نے امن سلامتی کو تہ و بالا کیا ہوا ہے، عیش و عشرت میں خلل واقع ہو چکا ہے، معمولات زندگی بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے ایمانی روحانی اسباب میں سے یہ ہے کہ انسانوں کے جو اعمال بد ہیں وہ اس کا سبب بن رہے ہیں، اور لمحہ افسوس یہ ہے کہ ابھی تک دلوں میں نرمی، رقت پیدا نہیں ہوئی
سنگ دلی بڑھتی جا رہی ہے، دل پتھرا چکے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ رمضان المبارک کے ان محترم مبارک اوقات میں آنسوہائے ندامت بہائے جائیں، استغفار توبہ کا عمل کیا جائے۔ استغفار کا تعلق زیادہ تر زبان سے ہے اور توبہ کا اظہار انسان کے رویے سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں انسان کا بچپن، شباب، کہولت، شیخوخت یعنی بڑھاپے کا ذکر ہے۔ سورہ لقمان کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فوز و فلاح کا ایک معیار بیان کیا ہے، نماز، زکوٰۃ، آخرت پر ایمان، اور کہا کہ یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو موسیقی، سرور، نغمہ، آلات طرب کے دل دادا ہیں، ان کو اللہ نے بڑی سخت وعید دی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے برائیوں سے محفوظ رکھے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ایسی باتیں جو کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے انتہائی مفید ہیں اس کا ذکر ہے۔ اس میں سر فہرست لا تشرک باللہ، شرک کی مذمت اور نفی ہے۔ سورہ سجدہ یہ وہ سورہ کریمہ ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہر جمعے کے دن کی فجر کی نماز میں تلاوت کرتے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ انسان پڑھتے، اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ آپ سونے سے پہلے رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب مدنی ہے، 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں اور 30 آیات 21ویں پارے کا حصہ ہیں۔ تو ابتدا میں اللہ نے حکم دیا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ آج کل اگر کسی کو کہا جائے کہ اتق اللہ، اللہ کے تقوی کی یاد دہانی کرائی جائے، تو وہ کہتے ہیں کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا مجھے تقوی کی تلقین کر رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی رحمت للعالمین کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے اللہ نے گزشتہ گناہ معاف کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، اور جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اسی کی اتباع کیجیے۔ بار بار اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو وحی ہے اسی میں تمہارے لیے روشنی ہے، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، اسے اختیار کیجیے۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے 2 دل ہوتے ہیں، اس کی تردید کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو زمانہ جاہلیت کی ایک اہم رسم تھی اس کا ابطال ہے کہ جو لے پالک اولاد، اگر کوئی شخص کسی کا بیٹا بیٹی اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا بیٹی نہیں بن سکتا، وہ اپنے ہی اوریجنل جو حقیقی والدین ہیں ان کی طرف ان کی نسبت ہوگی۔ حقیقی بیٹا وہی ہے جو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے والدین کے ذریعے مارز وہ دنیا میں آتا ہے، تو جو حقیقی اس کے ماں باپ ہیں وہ ان کی اولاد ہے۔ لے پالک اولاد، اس کے بارے شرعی حکم یہ ہے کہ کسی کا بیٹا بیٹی اڈاپٹ کرنا جائز ہے، لیکن شریعت نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ اس کے بڑے مسائل ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ انسان اس سے اوائڈ کرے۔ اگر کوئی مجبور ہے تو وہ پھر جو اس کے لیے ضوابط شرائط ہیں اس کو مد نظر رکھے تو یہ مسائل نہیں بنیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنین کی بیویاں کہا گیا ہے۔ غزوہ احزاب کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پورا عالم کفر اسلام اور مسلمانوں کا محاصرہ کرتے ہوئے ان پہ ٹوٹ پڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اور آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آیت ہے۔ یہ آیت بڑی جامع ہے، اگرچہ غزوہ احزاب جو 5 ہجری میں ہوا، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس تناظر میں ہے، لیکن یہ حکم عام ہے کہ اے لوگو، دنیا جہاں کے لوگو، خواہ وہ مسلمان ہیں کافر ہیں،
تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اعمال میں، کردار میں، پالیسیوں میں، ہر چیز میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔